ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں کراچی میں کار شو روم کا مالک بازیاب کرایا گیا ہے اور پولیس اہلکار سمیت 3 اغوا کار جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا پولیس نے کورنگی بند کے قریب جو ہے وہ اہم کارروائی کی اور دارالسلام سوسائٹی سے اغوا ہونے والے کار شو روم کے مالک شہباز کو بازیاب کرایا ہے۔ حیران کن معاملہ یہ ہے کہ جو گرفتار کیے گئے ہیں ملزم، اس میں سہیل حسن جو کہ ملیر سکھن تھانے کا پولیس کانسٹیبل ہے، جبکہ بلال نامی جو شخص ہے وہ PQR کا اہلکار بتایا جا رہا ہے۔ تیسرا اغوا کار جو بتایا گیا وہ پرائیویٹلی جو ہے وہ ایک شخص ہے۔ بہرحال یہ فوری طور پر کارروائی کی گئی ہے، ویری ویل اپریشیٹڈ یہ کام کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے، اور اس پر SSP کورنگی ساجد صدرزئی صاحب نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ وضاحت بھی کی ہے۔ ہم یوزلی یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ سستی سے کام کیا جاتا ہے، چوری ڈکیتی کی وارداتیں رونما ہو رہی ہیں، اغوا برائے تاوان کے کیسز جو ہے رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن ٹو دی پوائنٹ اور بڑی ایفیشینٹلی یہ کام کیا گیا ہے۔ اسی پر ہم جو ہے وہ موقف جانیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت SSP کورنگی ساجد صدرزئی صاحب آن کال موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا۔ جاننا یہ چاہوں گا سب سے پہلے اس واقعے کے حوالے سے کہ یہ اطلاع کب ہوئی اور پھر کیسے جو ہے وہ ان کو ٹریس آؤٹ کیا گیا اتنی تیزی سے؟ جی تھینک یو مجھے اس پروگرام میں لینے کا۔ بیسیکلی جیسے آپ نے بریفلی بتا دیا کہ شہباز صاحب جو کہ شو روم کے مالک ہیں، دارالسلام سوسائٹی میں شو روم ہے ان کا، ان کو 6 افراد نے 2 کاروں میں ان کو کڈنیپ کیا۔ یہ بیسیکلی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ فار رینسم کا کیس تھا، ٹھیک ہے، جس میں پروفیشنلی ان کو کڈنیپ کیا گیا، اور جو کڈنیپر تھے وہ بڑے پروفیشنل ہے، اور ان بہت سارے اور کیسز میں بھی ابھی ہماری انٹروگیشن میں پتہ چلا ہے کہ اور بہت سارے کیسز میں یہ انوالو ہیں، تمام کیسز شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے ہیں۔ اس میں مین جو ایکیوزڈ ہیں جیسے آپ نے بتایا، ایک بلال ہے، ایک سہیل ہے جو پولیس والا ہے، اور ایک اور شو روم کے مالک ہیں، وہ گلشن حدید میں ان کا شو روم ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ وہ ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے تھے جو زیادہ تر افغان ٹرانزٹ کی گاڑیوں کو جنہوں نے لیا ہوا ہے اور یا ان کا بزنس کر رہے ہیں، ان کو یہ ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ ان کے زیادہ تر جو وکٹم ہیں یا ٹارگیٹس ہیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ والے شو روم کے لوگ ہیں، وہ ان کا وکٹم بنتے ہیں۔ ہمیں یہ تقریباً رات کے 11 بجے ایک جو شہباز صاحب ہیں، ان کی بابی ہیں، وہ بیسیکلی امریکن نیشنل ہیں لیکن ابھی وہ شادی ہو کے پاکستان میں آئی ہوئی ہے، پیٹریشیا ان کا نام ہے۔ تو انہوں نے نوٹ کروایا کہ شہباز کے نمبر سے، شہباز کڈنیپ ہو گئے ہیں، انہی کے موبائل نمبر سے جو کڈنیپر ہیں ہمیں 30 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر پولیس نے اپنی ایک ٹیم تشکیل دی کہ جو کڈنیپر سے بات کرتی رہی۔ پھر انہوں نے کوئی 4 مختلف پوائنٹس کراچی کے بدلے، اور کہ ہمیں یہاں پہ آ کے پیسے دیں۔ جب پولیس وہاں پہنچی تھی پھر وہ پوائنٹ چینج کر رہے تھے، تو اس طریقے سے وہ اپنے پوائنٹ چینج کرتے رہے۔ آخرکار چوتھے پوائنٹ پہ جب وہ بلوچ کالونی والے برج پہ پولیس نے ان کو گھیرے میں لے لیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں 3 لوگ ہم نے اریسٹ کر لیے، لیکن 3 لوگ جو کڈنیپر تھے وہ بچ کے، ان کے پیچھے پولیس ابھی کام کر رہی ہے۔ جو 3 کڈنیپر اریسٹ ہوئے ان میں سہیل، بلال اور شہزاد شامل ہیں۔ ان سے 2 کاریں ریکور کی گئی ہیں جو کڈنیپنگ میں یوز ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 پسٹل بھی ان سے ریکور ہوئے ہیں۔ مینلی یہ جیسے آپ نے نوٹ کیا آپ نے بات تعارف میں بتا بھی دیا کہ یہ 11 بجے سے تقریباً 11 بجے سے شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد پولیس پوری رات کام کرتی رہی اور 5 ساڑھے 5 بجے تک اس گینگ کو کلوز کیا گیا۔ اس کے ملزمان اریسٹ ہوئے اور جو کڈنیپی تھے وہ ریکور ہوئے، بازیاب ہوئے۔ تو اس طرح یہ پوری ایفرٹ تھی، ٹیم ایفرٹ تھی، اور یہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے کیسز رپورٹ ہو رہے تھے پچھلے تقریباً 1 ویک سے۔ ملیر اور کورنگی میں یہ پہلا تھا، اور مختلف ایسٹ میں۔ تو یہ بیسیکلی یہ گینگ ملیر سے آپریٹ کر رہا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے 3 مین ملزمان پکڑے گئے ہیں۔ لیکن سائی صاحب ایک یہاں پر سوال ہے، پھر میں ذرا سا اس کارروائی کے بعد جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، جو بہتر طریقے سے ایک اعتماد پیدا ہو چکا ہے، اس پر بھی سوال کروں گا۔ جاننا ہی چاہوں گا پولیس اہلکاروں کا اس اغوا کے اندر ملوث ہونا
بڑی الارمنگ سچویشن ہے. تو کیا ان کا پہلے بھی ایسا ریکارڈ رہا ہے؟ کیونکہ آرگنائز کرائم کی اگر بات کی جائے تو آئی جی صاحب کی بات کر لوں میں یا سی ایم صاحب کی بات کر لوں, ایک اسکروٹنی ہو رہی تھی جعلی ڈومیسائل پہ بھی, اور آرگنائز کرائم کے اندر بھی جو اہلکار یا افسران ملوث ہیں, تو یہ ان کے خلاف کتنی کارروائیاں ہوئی ہیں؟ یہ تو سامنے آ گئے آپ کی بہترین کارروائی سے. ہاں دیکھیے, اس پہ مختلف ایجنسیز کی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے, جس میں اسپیشل برانچ ہے, آئی بی ہے, باقی دوسری ملٹری کی ایجنسیز ہیں یا آفیسرز کی رپورٹنگ ہے, تو اس کے مطابق جتنے بھی بلیک لسٹڈ پولیس اہلکار ہیں یا آفیشیلز ہیں, تو ان کو ایک تو بلیک لسٹ میں ڈالا گیا ہے, کچھ کو جبری طور پہ ریٹائر کر دیا گیا ہے, یا کچھ تو ڈسمس فرام سروس کر دیے گئے ہیں. یہ جو لڑکا ہے سہیل, یہ نیولی ریکروٹڈ ہے اور پہلے یہ اس طرح کے رپورٹ نہیں ہوا, لیکن ابھی جب یہ اریسٹ ہوا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ باقی بھی کڈنیپنگ کے کیسز میں شامل ہے. اچھا. اور جی, تو اس کے اوپر ہم مزید ورکنگ کر رہے ہیں. ایک ہمارا لانڈی میں کیس ہے, اس کے اوپر وہ بھی 2 دن پہلے رپورٹ ہوا ہے, اس شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا ہی ہے, اس میں بھی اسی کا نام آیا تھا اور آلریڈی ہم اس پہ کام کر رہے تھے. تو اس طریقے سے یہ بھی ظاہر اب پکڑا گیا ہے, یہ بھی سروس سے بھی جائے گا اور اریسٹ بھی ہوا ہے. اس کا ابھی ہم کوشش کریں گے کہ کورٹ سے بھی اس کو سزا ہو. تو اس طرح کی اصل میں ٹینڈنسی انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں کڈنیپ یہ پائی جاتی ہے, اور اس طرح کے گریڈی لوگ ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کے لیے وبال جان بنتے ہیں. اور اچھا ہماری کوشش سر, ہے ایک چیز اور جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ کی اس کارروائی سے جو تاجر برادری ہے اس میں ایک اعتماد کی لہر دوڑ پڑی ہے. یہ بتایا جا رہا تھا اس کارروائی کے دوران کہ یہ جو ملزمان ہیں یہ مختلف مقامات پر لے کر جاتے رہے شہباز کو, اور اپنی جو جگہیں ہیں وہ تبدیل کرتے رہے. تو ان کو کس طرح سے ٹریس آؤٹ کیا گیا؟ کیا جیو فینسنگ کے ذریعے جو ہے وہ ان کو ٹریس آؤٹ کیا گیا؟ جی, جیسے آپ نے بتایا, نہ صرف ان کی جگہ چین کی ہے بلکہ اسی کے موبائل فون سے گھر والوں سے پیسے مانگے, اور دوسرا یہ اس کے جو ماسٹر کارڈ تھے یا بزنس کارڈ تھے یا ویزا کارڈ تھے, ان سے انہوں نے ٹرانزیکشن بھی کروائی ہیں. اپنے ڈفرینٹ رشتہ داروں کے اکاؤنٹس میں پیسے بھی ٹرانسفر کروائے ہیں. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا, آج کل اللہ کا شکر ہے کہ پولیس کی جو آئی ٹی ٹیم ہے, جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے اور ڈیجیٹل پولیسنگ کرتی ہے, تو اس میں پولیس کو کافی ایکسپرٹیز آ گئی ہیں. ایک تو لوکیشن کا معلوم کرنا, پھر جیو فینسنگ کرنا, اور پھر لوکیشن پہ پہنچنا. تو اس پہ ہماری اللہ کا شکر ہے کافی اچھی ایکسپرٹیز ڈیولپ ہو چکی ہیں. تو یہ بیسیکلی ٹیکنیکل پولیسنگ کے سے ہی یہ بندے نیب ہوئے ہیں, ان کو ہم نے نیب کیا ہے. تو یہ بیسیکلی اب ایکسپرٹیز پولیس کی مختلف ٹائم میں اس طرح کے کیسز کو ٹریس کرنے میں اب پولیس ایکسپرٹ بن چکی ہے, یا پروفیشنلی. مطلب یہ میں جو ہے وہ یہاں پر کہنا چاہوں گا, آپ کے پاس ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم ضلع اس وقت ہے, آپ اس کے جو ہے وہ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہیں. اسی میں کورنگی انڈسٹریل ایریا بھی آتا ہے. پھر ریسنٹلی اگر میں بات کروں تو کے سی سی آئی کی بات کروں یا کاٹی کی بات کروں تو ایڈیشنل آئی جی سے ملاقات بھی ہوئی, پھر ڈی جی رینجر سے بھی ملاقات ہوئی, تاجر برادری کی. تو یہ بڑی اہم آپ نے جو ہے وہ کارروائی کی ہے, جس سے ایک اعتماد بڑھ چکا ہے کہ پولیس اگر کام کرنا چاہے تو ایک دن کے اندر جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے. پھر آپ نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا بھی تذکرہ کیا. ایسے اور بھی جو ہے وہ کیسز ہیں کورنگی کے اندر جرائم کو روکنے کے لیے, اور آرگنائز کرائم کے اوپر بڑا جو ہے وہ صحافی برادری بھی خاص طور پر آواز اٹھاتی رہتی ہے. تو آرگنائز کرائم کو روکنے کے لیے آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے اب تک؟ دیکھیے بالکل, بیسیکلی ابھی ہماری جو ایس ایس سی آپریشن ہے, ایس ایس سی آپریشن ہے, اس کے 2 ہی امپورٹنٹ کام ہیں. ایک یہ ہے اسٹریٹ کرائم کو روکنا, اور دوسرا یہ ہے کہ آرگنائز کرائم کو روکنا. تو دونوں کے اوپر ہمارا فوکس ہے, اور اس میں ہماری بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ آرگنائز کرائم میں جب بھی ہم بندہ پکڑتے ہیں, چاہے وہ نارکوٹکس میں ہو, گٹکا, ماوا, چھالیا میں ہو, یا اس طرح کے کسی بھی آرگنائز کرائم میں ہو, پراسٹیٹیوشن میں ہو, تو سب سے پہلے ہم انٹروگیٹ ہی اس سے یہی کرتے ہیں کہ کیا وہ کسی بھی پولیس اسٹیشن کو پیسے دیتا ہے, کسی تھانے والے کو یا لوور سٹاف کو یا ہائر سٹاف کو پیسے دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. تو یہ ہماری بڑی کلیئر پالیسی ہے, اور اس کے مطابق ہی اگر کوئی بھی بندہ اس میں انوالو پایا جاتا ہے تو ہم اس پہ بالکل سیریس ایکشن لیتے ہیں. اس طرح کے ایک کیس آلریڈی ہم کر چکے ہیں. یہ کھوکھرا پار پولیس کے جو ایس ایچ او ہیں ان کو میں نے سسپینڈ ریورٹ کر کے اور ان کو ریڈکشن ان رینک کیا ہے, اور ایک جو ان کے نیچے اہلکار تھے وہ ڈسمس فرام سروس بھی ہو چکے ہیں. تو یہ سملر کیس تھا جس میں ہمیں ان کی انوالومنٹ پائی جاتی ہے. تو نو ٹالرنس ہے آرگنائز کرائم پہ, بڑی کلیئر پالیسی ہے.
اسٹریٹ کرائم پہ بھی ہم بڑا فوکس رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے کورنگی میں پچھلے 2 مہینے میں ہم نے جو جنوری کا مہینہ تھا اس میں 68 سے زیادہ ہمارے انکاؤنٹرز ہوئے ہیں، جس میں ایکیوزڈ مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں پولیس مقابلوں میں، اور جو فیبرری ہے اس میں 48 انکاؤنٹرز ہوئے ہیں۔ تو ہماری مین فوکس ہی اسٹریٹ کرائم اور آرگنائز کرائم ہے، اور اس پہ ہم بڑے کلیئر ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اب ایریا میں جائیں گے تو آپ کو پہلے کی نسبت 90% بہتری نظر آئے گی۔ چلیں، بہت شکریہ، اور اسی طرح جو ہے وہ بہترین طریقے سے کارروائی کرتے رہیں۔ ایس ایس پی کورنگی ساجد صدرزئی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انفارمیشن شیئرنگ ہوتی تھی انٹل جو ادارے ہیں ان کے درمیان، تو اس کی مدد سے بھی جو ہے وہ جرائم پر قابو پانے میں جو ہے وہ مدد لی جا رہی ہے۔ بہرحال وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے کے بعد ہم بات کریں گے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے، اور کچھ پیغامات بھی آپ کو سنائیں گے اور دکھائیں گے جو خواتین اس وقت معاشرے کا حصہ بنی ہیں، کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اور سوسائٹی کے اندر جو ہے بہتر طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ ایک وقفہ، اس کے بعد اسٹوری رکھیں۔